السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ جو کتاب جزاء الاعمال جو شروع کی گئی تھی، اب یہ اس کا خاتمہ ہے۔ خاتمہ کہتے ہیں بالکل آخری چیپٹر، آخری حصہ ہے، اور آخری حصے میں پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ اس کتاب کو شروع کیا گیا حضرت نے کہ دو چیزیں ہیں، ایک نیکیاں ہیں اور دوسری برائیاں ہیں۔ نیکیوں کے کیا فائدے دنیا میں ہیں اور آخرت میں اس کے کیا فائدے ہیں، اس کو بیان کیا گیا، اور پھر گناہوں کے کیا نقصانات دنیا میں ہیں اور آخرت میں اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کو بیان کیا۔ کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے گناہ اور ایک ہے نیکی۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں جو کرنے کو کہا جائے اس کو کریں، جس چیز کو چھوڑنے کے لیے کہا جائے اس کو چھوڑے۔ یہ اصل مطالبہ ہے ایمان کا۔ ایمان کیا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ میرے محسن ہے، اللہ میرے خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے سارے احسانات ہیں، سب کچھ۔ ہاں، تو بندہ یہ سوچے، یہ سوچ کر اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر کے جس چیز کو کرنے کے لیے کہا گیا اس کو محبت میں کرے، اور جس چیز کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا محبت میں اس کو چھوڑے۔ محبت کی بنیاد پر مجھے چھوڑنا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ محبت میں آدمی چھوڑ دیتا ہے کئی چیزیں۔ دنیا کی فنا ہونے والی محبتوں کے خاطر آدمی جو ہے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے کئی چیزیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری محبتیں فنا ہیں، اللہ ہی کی محبت باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہی دو چیزوں کا مطالبہ ہے۔ جزا کہتے ہیں بدلہ، اعمال عمل دو ہی ہیں، یا تو اچھا ہے یا برا ہے۔ اچھا اگر کریں گے تو اس کی برکتیں ہیں دنیا میں آخرت میں، برائی کریں گے تو اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس کو کرنے والے بنیں اور چھوڑنے والے بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اس لیے دوستو، روزانہ آدمی جو ہے اس کا جائزہ لے، کتنی چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں میرے سے ابھی نہیں ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوڑنے کا مطالبہ ہو آپ سے نہیں چھوٹی، کیوں نہیں چھوٹی؟ خوف ہے نہیں؟ خوف کا ادنا درجہ کیا ہے؟ عذاب کے ڈر سے چھوڑ دینا گناہ کو۔ خوف کا سب سے نیچلا درجہ، بھئی اللہ عذاب دیں گے، چھوڑو بھی یہ چیز۔ خوف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایسے محبت والے محبوب محسن منعم اللہ ہیں، اس کی میں نافرمانی کروں؟ نہیں بھائی، میں اپنی حرام خواہش کو اس کے لیے چھوڑتا ہوں، میں اپنی ناجائز آرزو کو اس کے لیے ختم کرتا ہوں۔ یہ ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ سوچنے سے حاصل ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک کا زیادہ حصہ محبت پر ہے، احسانات پر ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف اللہ کے احسانات یاد دلا کر بلاتے تاکہ وہ محبت سے آئیں۔ آخری درجہ ڈر بھی ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ بھی ہے، کیونکہ وہ ہے حقیقت ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے
تو بندہ اس چیز کو سوچے. تو ابھی خاتمہ ہے، یہ بڑی اہم مجلس ہے آج کی اور اگلے، کیونکہ 2 مجلسیں ہیں، اس کے بعد یہ کتاب مکمل ہو جائے گی. آخر میں حضرت پوری کتاب کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے، آپ نے نیکیاں، اعمال صالحہ کے فائدے سن لیے دنیا اور آخرت کے، وہ زندگی میں کیسے آئے. 5 باتوں کو بنیاد بنا لو، اصول پنجگانہ. 5 باتوں کو مضبوط تھام لو. یہ 5 باتیں، 5 اصول ایسے ہیں جس کی برکت سے طاعات کی، نیکیوں کی، اعمال صالحہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے آ جائیں گی. آپ نہیں کہتے نا بھی کیسے کریں، اتنی ساری چیزیں کیسے کریں؟ سمپل 5 چیزیں ہیں. وہ 5 چیزیں اگر ہم کر لیں، اسی کو آخر میں حکیم الامت ہے. حکیم الامت کہتے ہیں امت کے حکیم. انہوں نے جو ہے امت کے بیماریوں کو، امراض کو سامنے رکھ کر اللہ نے ان سے کام لیا ہے. مجدد کہا جاتا ہے. تو وہ حکمت کی بات بتا رہے ہیں. 5 اصول ہیں، 5 اعمال ہیں، 5 چیزیں ہیں. اس کو بندہ اگر مضبوطی سے پکڑ لے، اس کی برکت سے انشاءاللہ بقیہ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ آ جائیں گی. کچھ گناہ ایسے ہیں اس سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچنے کی کیا کر لیں؟ تاکید کر لیں. اس کی برکت سے اللہ بہت سے گناہوں سے بچا لیتے. بہت آسان ہے نا. آدمی جو ہے اصول پکڑ لے تو کئی چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی اگر اصول نہیں تو جزیات کو پکڑے تو پھر تو جو ہے. تو سب سے 5 باتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، علم دین حاصل کرنا ہے، دین کو سیکھنا ہے. زندگی کو جو ہے نا علم کی، دین کی روشنی میں چلانا، جہالت پہ نہیں چلانا. ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھتے ہیں تو دین سیکھنا ہے. کوئی عمل زندگی کا جہالت پر نہ ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم دین سیکھنا ہے مجھے. اس کے لیے میں وقت نکالوں، روزانہ بھی ہو، ہفتے میں ہو، کچھ بھی ہو. چاہے کتابوں کے ذریعے سے ہو، چاہے اہل علم کی مجلسوں کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ترتیب پر ہو. تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کتابیں بھی وہ کتابیں جو مستند ہوں، مشورے کے ساتھ پڑھی جائیں. میں علم حاصل کرنا ہے، جہاں چاہے جو سی کتاب چاہے پڑھ لوں، جو چاہے ویب سائٹ پہ چلے جاؤں. نہیں، علم کے سیکھنے میں جب آزادی ہوتی ہے تو عقیدوں میں آزادی آ جاتی ہے، سوچ میں آزادی ہو جاتی ہے. پھر جو ہے نا آدمی کہیں کا نہیں رہتا، کیونکہ اس کا جو سورس آف نالج ہے وہ جو ہے نا آزاد ہو گیا، وہ اس طریقے سے ہٹ گیا. اب وہ کنفیوز رہے گا، خود بھی کنفیوز، اس کی بات بھی کنفیوز، دوسرے کو بھی کنفیوز کرے گا. ایسے آدمی کے دل میں شکوک و شبہات بہت ہوتے ہیں. آج اس وقت جو ہے علمی دور ہے، لیکن اس علم کے باوجود جتنے شکوک و شبہات اس دور میں ہیں، ڈاؤٹس کسی دور میں نہیں رہے ہے. نہیں، اس کی وجہ کیا؟ جہالت نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھ کر جاہل ہونا ہے. کہ آدمی جو ہے پڑھا لکھا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن کہاں سے؟ اپنی سوچ، اپنے. تو علم کے وسائل کو آزاد کر دیا. میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی پڑھ سکتا ہوں، وہ بھی وہاں بھی ہے، ہم یہ. تو حضرت فرمانے دین کو سیکھنا کتابوں کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے، یہ بہت مضبوطی سے آدمی یہ کرے. اب اس کی ترتیب بنانا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے تو کیسے سیکھوں؟ قرآن سیکھنا، قرآن کا ترجمہ سیکھنا، حدیث سیکھنا، حدیث کا ترجمہ سیکھنا، مسائل سیکھنا. رمضان آ رہے ہیں تو روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، میں کوئی جاب کر رہا ہوں تو اس کے مسائل، بزنس کر رہا ہوں تو اس کے مسائل. یہ ایک چیز سے کئی چیزیں آ جاتی ہیں زندگی میں ایک. اور یہ کس سے سیکھنا؟ صحیح سورس، مستند ذرائع، تاکہ میرا علم، عمل سب محفوظ رہے. ہاں، ایک چیز ہے. دوسری جو چیز ہے حضرت نے یہاں فرمائی ہے، دوسرا وہ عمل جس سے کئی نیکیاں زندگیوں میں آ سکتی ہیں،
وہ ہے اچھی دوستی، اچھی صحبت، اچھی کمپنی. یہ بہت ضروری ہے. ایک حضرت علقمہ ایک ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، تابعی ہیں حضرت علقمہ. یہ جب ایک جگہ پہنچے تو انہوں نے دعا کی. جب کسی نئے علاقے میں جائیں تو یہ دعا کرنا ہے، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا. یا اللہ میں یہاں رہنے آیا ہوں، مجھے اچھا دوست دے، کیونکہ دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا دوست اچھی اثرات لے کر آتا ہے، برا دوست برے اثرات لے کر آتا ہے. کہیں بھی منہ ہو جائے، منہ ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا میں، اگر ہو جائے، یا اگر کہیں کوئی یہاں منہ ہو، یا کہیں بھی جائیں ایک پروجیکٹ میں 2 دن 3 دن ایک ہفتہ ایک میں، تو آدمی یہ دعا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں دیکھیں، جب کسی شہر میں جاتے تو آپ کیا کیا مانگتے تھے؟ اللہم ارزقنا جناحا وحبب الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. یا اللہ یہاں برکت دے، میرے لیے کھانے کا انتظام کر، یہاں والوں کی دلوں میں میری محبت ڈال دے، ہے نا، یہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں محبت ڈال دے. اے اللہ مجھے یہاں ایک اچھا دوست دے دے، اجنبی شہر میں ہوں، ایک اچھا دوست مجھے مل جائے. تو اس دوست کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کیا ہے، نیکیاں آتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی جو ہے صحبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی صحبت بری صحبت، گڈ کمپنی بیڈ کمپنی مثال دے کر بتائی. جلیس صالح، نیک صالح دوست، صالح اچھی کمپنی، اچھی صحبت کی مثال کیا ہے؟ عطار کی دکان، عطر پرفیوم کی دکان ہے. پرفیوم نہ بھی ملے تو خوشبو ملتی نہیں ملتی مفت میں. تو آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ رہا، اچھا بنے نہ بنے بات کی بات، اچھا شہرت اچھی ملتی ہے، یہ اچھا آدمی ہے. وہ بعد میں جو ہے نا انہیں اچھا بنے گا، لیکن اور برے صحبت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ایک آدمی آگ کی بھٹی کی دکان میں بیٹھا ہے، باربیکیو ہوتی ہے نا، بہت دن ہو گیا ہو کہ باربیکیو ہوتی ہے، تو جب اس کی چنگاری کپڑے پہ اڑتی ہے تو سوراخ کر دیتی ہے نہیں؟ ایسے ہیں کرتے جس میں سوراخ پڑے ہوئے ہیں باربیکیو کے. بعض مرتبہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کا بھی چنگاری پڑ جاتی ہے. تو اگر وہ نہ بھی ہو، دھوئیں سے تو آدمی بچ نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر آپ آگ کی بھٹی کی دکان میں چلے جائیں تو اگر آگ نہ بھی لگے، دھواں سے تو بچ سکتے. اس لیے دوستوں کہ بہت ضروری ہے. نیکیاں زندگیوں میں آنے کے دروازے ہیں. 5 اصول ہیں. ہمیشہ ایک چیز کمپرومائز کہ بھئی کہ مجھے اچھا ماحول ہونا، اچھی صحبت ہونا، اچھا دوست ہونا. صحبت صالح ترا صالح کند. اچھی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے، بری صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. ساری برائیاں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کون سا دوست ہے؟ وہ دین میرے اندر آئے گا. اسی لیے ہمیشہ جو ہے نا اس کی فکر کرنا ہے کہ نیکوں کی صحبت زندگیوں میں نیکی لے کر آتی ہے. نیکوں کی صحبت زندگیوں میں نہیں. اس لیے تھوڑے دن نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہیں، نماز کا شوق. کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، تھوڑے دن بے نمازیوں کے ساتھ رہو، نماز کی عظمت خود بخود نکل جاتی ہے. انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے، وہ اثر لیتا ہے. اثر لینا اس کی فطرت میں ہے. اثر اچھا بھی لیتا ہے، برا بھی لیتا ہے. مغلوں کے دور جو گزرا ہے، وہاں پر جو بادشاہوں کے جو بچے ہوتے تھے، عام طور پہ عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. وہ ہوتے ہوتے ان کے اندر وہ کان بھی چھدوا رہے ہیں، اور جو ہے ان کی ادائیں، ان کے نخرے جو ہے نا عورتوں کی طرح. ایک دن جو ہے نا گھر میں کیا ہو گیا، کمرے میں سانپ گھس گیا. تو عورتیں چلانے لگی، ارے کوئی مرد ہے تو بلاؤ، سانپ گھس گیا. وہ لڑکے بھی چلانے لگے، کوئی مرد ہے تو بلاؤ. تو عورتوں نے کہا بھائی آپ مرد ہیں آپ؟ او اچھا یاد دلایا آپ نے. تو مطلب یہ ہے کہ جب آدمی جب صحبت جیسی رہتی ہے آدمی بھول جاتا ہے میں کون ہوں. تو اسی لیے یہ چیز جو ہے نا بہت ضروری ہے.
کہ آدمی جو ہے اپنی صحبت کو اچھی رکھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچائی آئے گی. نیکوں کے ساتھ رہو، نیکی آئے گی. اخلاص والوں کے ساتھ رہو، اخلاص آئے گا. سنت پر چلنے والوں کے ساتھ رہو گے، سنت آئے گی. ہمیں سوچنا یہ چیزیں کیسے آئیں گی، اس کا ایک بہت بڑا راستہ ہے. حضرت یہاں یہ بھی لکھ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھو کہ کوئی یہ اس زمانے میں کہاں ہے. کونوا مع الصادقین، یہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ رہیں گے، بس ہماری نگاہ چاہیے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی ہو، اہتمام کے ساتھ نماز. یہ سارے نیکیوں کے آنے کا دروازہ ہے، نماز کی پابندی. نماز کے کتنے فائدے ہیں، کتنے اس کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ، دنیا میں آخرت میں. کہ آدمی نماز نہ چھوڑے، نماز کا اہتمام کرے، پابندی سے کوشش کرے جماعت سے پڑھنے کی. نہیں ہو سکتا کہ عذر ہے تو پھر پوری طرح نماز اہتمام سے پڑھے. 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو. افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. کوئی بھی کسی بھی حال میں ہو، نماز کا وقت نکال کر نماز پڑھ لینا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے. تو اس کا 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز جو ہے سبحان اللہ، چوتھی چیز جو ہے نہیں بڑی اہم ہے. وہ ہر چیز اہم ہے کیونکہ یہ اصول ہے. اس کو کہتے ہیں اصول پنجگانہ. 5 اصول. یہ 5 اصولوں سے نیکیاں کنٹرول میں آ سکتی ہیں. اتنے سارے نیکیاں کیسے کروں؟ دین سیکھوں، علم دین سیکھوں میں، اور اچھی صحبت، اچھی کمپنی، اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں. اور تیسرا نماز کا اہتمام کروں. چوتھی بات جو ہے کم بات کرو، کم لوگوں سے ملو، بات کم کرو. یہ بہت ضروری، بات کم کرو. کیوں؟ بس مرتبہ جو ہے نا، یہ تو جائز ہے. کیا ہے؟ جائز چیزوں کو طبیعت میں اعتدال لانے کے لیے پرہیز کرایا جاتا ہے. شوگر والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ میٹھا مت کھاؤ. ایک آدمی کو کوئی تکلیف ہو جائے، آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں. بھئی بولیں جائز ہے، آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ بھئی جائز چیزوں کو بھی کبھی کبھی منع کیا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مزاج میں اعتدال آئے. تو کم آدمی بولے جتنا، کیونکہ زبان جو ہے نا بہت خطرناک چیز، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہ ایک چیز قابو میں رہے، کئی فتنوں سے آدمی بچ جائے گا. اسی لیے حدیث میں فرمایا جو خاموش رہا نجات پائے. ایک مستقل عبادت ہے خاموش رہنا. ایک آدمی خاموش بیٹھا وہ عبادت میں ہے. سوچیں نا، کچھ بھی نہیں کر رہا پھر بھی عبادت ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو احساس ہو کہ میں جو ہے نا کیا نہ کروں، میری زبان سے ایسا بول نہ نکلے جس سے جو ہے نا کوئی دل آزاری کا. جب آدمی اس کو کنٹرول کرتا ہے پھر آدمی جو ہے نا اس چلانا سیکھتا ہے، کہ بھی استعمال سیکھتا ہے. کم بولنا، کم ملنا ضروری ہے، اختلاط، لیکن کیا ہے؟ بلا ضرورت، بلا وجہ آدمی ایک دوسرے سے ملے، ایک خامخواہ دوسرے گروپوں میں رہے بلا ضرورت، کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں، تقلیل الکلام و تقلیل الاختلاط مع الانام. اور چوتھی بات، 5ویں بات جو ہے سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ حضرت نے 2 باتیں لکھی. 5ویں آخری بات، محاسبہ، مراقبہ. 24 گھنٹے میں یہ ایک کام کر لیں. تھوڑا سا 2 منٹ 5 منٹ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد آدمی بیٹھ کر ذرا سا سوچے. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. نکاح میں آیت پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. رقیب کے معنی کیا؟ میری حرکت کو، میرے افعال کو، میرے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ دماغ کا عمل ہے. دماغ کا عمل ہے.
ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ رقیب سے مراقب ہے، کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں، میں کسی کے اس میں ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکت، کوئی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں بھی رقیب ہے، کوئی جملہ زبان کا تمہارا ایسا نہیں ہے جو رقیب سے جو ہے چھپا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے، رقیب۔ تھوڑی دیر آدمی بیٹھ کر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ 4 باتیں بتائیں اصلاح نفس کی، یاد آئی 4 باتیں، ایک ہے معاہدہ، دوسرا ہے مراقبہ، محاسبہ، پھر اس کے بعد معاقبہ۔ یہ اصلاح نفس کے لیے اپنے نام چھوڑ دیں، کرنے کا کام کیا ہے؟ آدمی صبح اٹھے، صبح اٹھتے ہی تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ سوچے آج مجھے دن بھر کیسا گزارنا ہے، میں آج دن بھر ایک معاہدہ ہے اپنے آپ سے، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، ان گناہوں سے بچوں گا، میں ان چیزوں سے بچوں گا، اپنے آپ سے کمٹمنٹ، اپنے آپ سے معاہدہ۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کون کرے گا؟ بولے جس کو فکر ہو کہ بھئی مجھے اپنے کو بنانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، مجھے اپنے آپ کو اس قابل بنانا، اللہ مجھے پسند کر لے میری زندگی، اپنے آپ سے۔ اور ایک بار اللہ سے مانگ لے، یا اللہ تیری مدد کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی، نماز پڑھنا اور گناہوں سے بچنا تیرے بغیر نہیں، اے اللہ تو میری مدد کر۔ آدمی چلے، چلتے چلتے مراقبہ، تھوڑی دیر، بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری حرکت سے واقف ہے، اللہ میرے اعمال سے، اسے کہتے ہیں مراقبہ۔ نام یاد نہیں ہو ذہن، لیکن یہ عمل تو یاد ہے نا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے محاسبہ، یہاں حضرت وہ لکھتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو اپنا قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب کرنا، محاسبہ کے معنی کیا؟ آخری دن ختم ہوا، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ کے جو ہے نا، کس کو آج میں زبان سے تکلیف دیا، کس کی غیبت کیا، میں کس کے بارے میں برا بولا، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، آج گھر میں کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، میں نے کسی پر کسی کا حق تو نہیں دبایا۔ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں نا، وہ ہم باہر والوں کو کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے ہونا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب وہاں لیا جائے، یہیں سے۔ تو پھر آخر میں یا اللہ، اگر کوئی دیکھے نا آدمی میں نیکیاں ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے نمازیں ہوئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، ارے فلاں سے ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے، فلاں غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ معاف کر دے۔ حضرت یہاں تک ایک بات لکھتے ہیں، سبحان اللہ، ایک آدمی کو ایک برائی ہے غیبت کی، احساس ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے کہ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے، احساس نہیں ہوتا۔ یہ بیماری ہمارے ایمان کو، ہمارے نیکیوں کو کس طرح تباہ کرتی ہے، یہ احساس اگر مل جائے کسی کو، بہت بڑا اللہ کا کرم فضل ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ کسی کے اندر غیبت کی بیماری ہے، کیسے چھوٹے گی؟ توبہ سے چھوٹے گی۔ کہا ایک کام ایک کر کے دیکھو، میں نے آپ کی غیبت کی، ایک آدمی کے پاس سیدھے آ کے کہیں میں نے آپ کی فلاں سے غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دو، میرے لیے دعا کر دو۔ بہت ہمت کا کام ہے، لیکن اس کی برکت سے دوبارہ سوچے گا غیبت کرنے سے پہلے۔ اگر میں آپ کے بارے میں جھوٹ بولوں، نہیں انہوں نے یہ کہا، پھر مجھے پتا نہیں یہ تو میں جھوٹ بولا، آ کے سیدھے میں کہوں کہ نہیں میں آپ کے بارے میں ذرا یہ بات جھوٹ بول دیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، معاف کر دیں، اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ دوبارہ آدمی جھوٹ بولے گا 3 مرتبہ تو سوچے گا نا مجھے معافی مانگنا پڑے گا۔ کون کرے گا بھائی؟ مشکل ہے کرنا، لیکن کرے گا، وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا، آخرت کا ڈر ہو۔ زندگی اسی لیے تو بہرکیف آخری مرتبہ، چوتھی چیز کیا ہے؟ تیسری چیز محاسبہ ہے، آدمی حساب لے، اپنی تھوڑا سا بیٹھ کر جو ہے نا، دیکھیے گناہ ہو گئے اللہ سے معافی مانگ لے، کسی سے زیادتی ہوگی اس سے معافی مانگ لے، صاف صاف ریڈی رہنا، ریڈی رہے، کب بلاوا آ جائے نکل جائے، ہے نا۔
آدمی ایسا تیار رہو کہ بھئی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے جو میں چلتا ہوں، نہیں بھی تھوڑا ویٹ کرو، اس کا ہے فون کر کے معافی مانگ رہے ہے نا. عجیب عجیب چیزیں ہیں. ایک صاحب ہیں بالکل چلتے پھرتے، بالکل اللہ اکبر، بالکل کوئی ہے نہیں. ایک ہفتے کے اندر پتا چلا کہ زبردست کینسر پھیل گیا، زبردست. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھی آخری اسٹیج ہے، کچھ ہی دن ہے، کیمو بھی کام نہیں کرتا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کب آئے گا، نہیں. ہمیں تو جو ہے اپنی زندگی کو صاف رکھنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دوستوں. تو یہ چار باتیں تو حضرت نے فرمائی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، صبح اٹھ کے تھوڑا سا اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لو، میں ایسا رہوں گا. اللہ سے مدد مانگ لے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا دیکھتے رہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور تیسری چیز، سونے سے پہلے تھوڑا سا محاسبہ کر لو، میں کیا کیا، کیوں ایسا کیا. آخری جو چیز ہے نا، چوتھی، وہ بڑی خطرناک ہے. وہ کیا ہے؟ معاقبہ. پکڑو، اچھا یہ بولا تم آج نماز چھوڑ دیا تو میں جو ہے نا $100 صدقہ دوں گا. آدمی اپنے اعتبار سے پکڑے نا، اپنے آپ کو پکڑے. میرا یہ عمل چھوٹا، اچھا میں یہ کروں گا. میں یہ گناہ کیا، اچھا میں یہ کروں گا. اچھا میں نفل روزہ ایک رکھوں گا. یہ ہے اپنے نفس کو سمجھ رہے ہیں. یہ کرے گا کون؟ جس کو اپنی ذات کی فکر ہو، مجھے بنانا ہے. خیر، حضرت یہاں 2 باتیں ہی فرما رہے. ایک ہے بہت آسان کر کے روزانہ اپنا حساب لیتے رہو اور یہ دیکھتے رہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس اتنا تو کر لیں انشاءاللہ. کوئی چیز ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں. یہ 5 باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. 5 باتیں سمجھ گئے نا. یہ 5 اصول ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات لکھ رہے ہیں. ایسی طاعات جن کی محافظت سے یعنی اس کی پابندی سے امید ہے کہ دوسری طاعات کا سلسلہ قائم ہو جائے. اس میں ایک علم دین حاصل کرنا، چاہے کتابوں سے ہو چاہے علماء کی مجلس سے ہو. دوسری چیز صحبت اپنی صحیح رکھنا، دوستی، گڈ کمپنی، اچھے تعلقات، اچھا ماحول. تیسری چیز نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ زبان کو سب کم استعمال کرنا، اپنی زبان کی حفاظت ہے. اور 5ویں جو چیز ہے، بس یہ سوچو تھوڑی دیر بیٹھ کر، جیسے میں نے عرض کیا، کسی بھی نماز کے بعد 2 منٹ، زیادہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے میری حرکتوں کو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. میں آج کیا کوئی غلطی کیا ہوں؟ کیونکہ آدمی جو ہے جتنا اپنے بارے میں جانتا کسی اور کے بارے میں نہیں جانتا ہے نا. انصاف سے، سختی سے اپنا جو محاسبہ کرنا. کیونکہ میں کس کو دوں؟ میں کسی اور کو تو نہیں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ بڑا معاف کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں. کوئی واقعی کوئی گناہ ہے، کوئی چیز ہے، اس کو نکالنے کی فکر کرے. اس کے لیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، محبت اللہ کی بڑھائیں. اس محبت میں چھوڑ دوں میں اس چیز کو، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ان باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اگلی جو فصل ہے اس میں وہ گناہ اصول جس کے بچنے سے کئی گناہوں سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بات فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. نیکیوں کو کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما. تیری محبت پیدا فرما، تیرے حکموں سے محبت پیدا فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت دلوں میں پیدا فرما کر ہم سب کی اس سے حفاظت فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ حلال پاکیزہ برکت کی روزی نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.